السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے بعض خصائص حدیث کی روشنی میں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے جس گوشہ پر بھی نظر ڈالی جائے شان بے مثالی کا ظہور ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ کے رخسار ایسے تھے گویا کہ صفحہ رخسار پر سونے کا پانی چھلک رہا ہے۔ دندان مبارک موتیوں سے زیادہ چمکدار تھے، ان سے نور چھنتا تھا۔ آپ جب تبسم فرماتے تو اندھیرے میں اجالا ہو جاتا۔ لعاب مبارک ہر مرض کے لیے شفا تھا، حتیٰ کہ کھاری کنویں میٹھے ہو جاتے تھے۔ آواز کی تاثیر یہ تھی کہ مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ چشمان مقدس کے لیے اندھیرا حجاب نہ تھا، اندھیرے اجالے میں یکساں دیکھتے تھے۔ منہ مبارک باعث خیر و برکت تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین بطور تبرک رکھتے تھے۔ گوشِ اقدس ساری کائنات کے فریاد رس تھے، دور و نزدیک کی آواز سن لیتے تھے۔ دست مبارک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خزانہ تھا، جس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے وہ چمکنے لگتا، بیمار شفا پاتے۔ بدن مبارک قدرتی طور پر خوشبودار تھا، جس راہ سے گزر جاتے وہ راستہ خوشبو سے مہک جاتا۔ انگلیوں کا اعجاز یہ تھا کہ ان سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ جسم اقدس بے سایہ تھا، مکھی بھی ادب کرتی تھی، جسم پاک پر نہ بیٹھتی تھی۔ پسینہ مبارک خوشبودار تھا، صحابہ آپ کے پسینے کو عطر میں ملاتے تھے تاکہ عطر میں خوشبو زیادہ ہو جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مسلمان، مشرک اور کافر سبھی مہمان ہوتے۔ آپ سب کی خاطر کرتے اور خود ہی سب کی خدمت کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا ان کو کھلا پلا دیا جاتا اور پورا گھر فاقہ کرتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک کافر مہمان ہوا۔ آپ نے ایک بکری کا دودھ اس کو پلایا، وہ سب دودھ پی گیا۔ آپ نے دوسری بکری منگوائی، یہ اس کا بھی دودھ پی گیا۔ غرضے کے 7 بکریوں تک نوبت آئی، جب تک اس کا پیٹ نہ بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلاتے رہے، راتوں کو اٹھ کر مہمانوں کی دیکھ بھال فرماتے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے، اپنے پھٹے کپڑے آپ ہی سی لیتے اور اپنے پھٹے جوتے کو خود گانٹھ لیتے۔ بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دوہتے۔ مجمع میں بیٹھتے تو سب کے برابر ہو کر بیٹھتے۔ مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کھودنے میں سب لوگوں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں سے محبت رکھتے اور ان کے ساتھ بھلائی کی تاکید کرتے، اور فرمایا کہ مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم بچے کے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہو، اور سب سے خراب گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم بچے کے ساتھ برائی کی جا رہی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔